السلام علیکم. پروگرام میرا پاکستان میں خوش آمدید. پاکستان میں ہر بچے اور ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، اور جب بھی ڈاکٹر کا نام ذہن میں آتا ہے تو پاکستان کے ایک ہی میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ہی نام ذہن میں آتا ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کنگ ایڈورڈ سے پڑھوں، ڈاکٹر بنوں اور ایک کامیاب انسان بنوں، مگر یہ خواہش بہت ہی کم لوگوں کی پوری ہوتی ہے. ہمارے پاس موجود ہے آج ایک بہت ہی قابل عزت اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈاکٹر جو نہ صرف کنگ ایڈورڈ سے پڑھے، یہاں پہ پریکٹس کی، بلکہ اب یہیں کے وائس چانسلر ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگ ایڈورڈ کے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود صاحب. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے تو مجھے اپنی بک کے بارے میں بتائیے. جو آپ نے بک لکھی ہے جس میں کنگ ایڈورڈ کی کمپلیٹ ہسٹری آپ نے لکھی ہے، وہ کس طرح آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا اور کیا کیا آپ کو مشکلات درپیش ہوئیں؟ دیکھیے پہلے میں بتاؤں کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق تو شروع سے ہے. یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ تو لاسٹ ایئر ہم لے کے آئے، لیکن اس سے پہلے 2007 اور 8 میں نے اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس پہ کتاب لکھی، مشاہدات. پھر اس کا سیکنڈ ایڈیشن آیا مشاہدات اور تاثرات کے نام پہ. اس کے بعد میں جب فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کا پہلا ریگولر وائس چانسلر بنا تو مجھے کام تو تھوڑے عرصہ کرنے کا موقع ملا، لیکن وہاں پہ جو میرا ایکسپیرینس تھا لائک اس میں کوئی نئی پوسٹ ان پہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ اپارٹمنٹ تھی، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ تھی اور رینوویشنز بلڈنگ کے تھے. تو وہ بھی ایکسپیرینس پہ میں نے فاطمہ جناح کا ایکسپیرینس اس پہ بھی کتاب لکھی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 14 جون 2018 کو جب ایز اے وائس چانسلر آیا تو میں نے کے کی ساری لائبریری کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ ایک پریسٹیجیس اور ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ہسٹری کسی ایک کتاب میں محفوظ ہونی چاہیے. تو وین آئی سرچ دا لائبریری مجھے کوئی ایک کتاب نہیں ملی جس میں کنگ ایڈورڈ کی ساری ہسٹری محفوظ ہو. تو میں نے جو فرسٹ انیشیٹو آتے لیا تو میں نے کہا کہ نہیں، آئی شوڈ کمپائل اے بک جس میں کنگ ایڈورڈ کے 159 ایئرز آف ایکسیلنس، وہ تمام ان کی جو تاریخ ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ جو قومیں جن کی تاریخ محفوظ ہوتی ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اسی طرح انسٹیٹیوشن جن کی ہسٹری اور پرنٹس وہ محفوظ ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشن مینٹین بھی کرتے ہیں پروگرس اور ترقی بھی کرتے ہیں. سو آئی ٹک دیٹ ٹاسک اور 6 مہینے اس میں لگے، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دا چیف ایڈیٹر آف دس بک پروفیسر سائرہ افضل. تو یہ کتاب ہم نے شروع کی، 6 مہینے اس میں لگے. اس میں کتاب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1860 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل جو یونیورسٹی ہے اس کی بنیاد لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے رکھی گئی، اور یہ وہ پہلا پیپر ہے جو پرشین اور انگلش میں ہے لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے 1860. پھر ایڈورڈ 7 کے نام پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا جب نام رکھا گیا تو اس کے بعد آگے تفاصیل اس کتاب میں چل رہی ہیں، ویریس بلڈنگ اور یہ جو پٹیالہ بلاک جہاں موجود ہیں اس میں کس کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا، وہ تمام ڈیٹیلز اس کتاب میں ہمیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں. اور یہ پیپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنٹریبیوشنز ہیں لوگوں کی، کیا کیا کنٹریبیوشن کنگ ایڈورڈ اور اس کے اٹیچ ہاسپٹل میں کیا کنٹریبیوشنز تھی، ان تمام کی ڈیٹیلز ہے. اس ڈیٹیل کے ساتھ جو کنگ ایڈورڈ کے ساتھ اٹیچ ہاسپٹل ہے ان کی تفصیل کے ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ کہا کہ جو جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں پہلا جے بی اسکریون تھا جو فرسٹ 10 ایئرس کے لیے پرنسپل رہے. یہ پرنسپل کی اور وائس چانسلر کی تفصیل ہے. اس کے بعد یہ ہر پرنسپل اور وائس چانسلر کے ٹینیور میں اس یہاں کیا کیا کام ہوا وہ ڈیٹیلز ہیں، اور آخر میں پھر اپنا زمانہ اور اس میں تمام جو ایونٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں، فورن کن کن لوگوں نے وزٹ کیا. اور آپ کو ایک جان کی خوشی ہوگی کہ دس از ون انسٹیٹیوشن جس میں پرائم منسٹر آئے، جس میں پریزیڈنٹ آئے، جس میں چیف منسٹر آئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا 47 میں، اور یہاں کا جو پہلا فنکشن تھا اس کی چیف گیسٹ محترمہ فاطمہ جناح تھی. سو یہ ایک تاریخی ادارہ ہے جہاں موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس تاریخ کو ہم نے نہ صرف مینٹین کیا ہے بلکہ آگے لے کے جا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جو ایف ایس سی کی میرٹ لسٹ لگی، تاریخ کا ہائیسٹ میرٹ والا بچہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آیا 97 مارکس کے ساتھ،
اور تاریخ میں ہائیسٹ میرٹ کنگ ایڈورڈ کا ہے, پورے ملک کے تمام انسٹیٹیوشن سے نمبر 1 ہے, 94.5% اس کا میرٹ ہے. سو کنگ ایڈورڈ کا نہ صرف میرٹ مینٹین ہو رہا ہے بلکہ ہماری کوشش ہے کہ یہ پریسٹیجیس ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن کی ترقی کی رفتار بھی اسی انداز میں. ٹھیک سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس بک کو لکھنے میں سب سے بڑی کیا مشکلات درپیش آئی؟ دیکھیں جی, جب بھی آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو آپ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا, تو جب آپ ان آئیڈیاز تمام کو آپ پہلے اکٹھا کرتے ہیں, پھر آپ اپنی ایک ٹیم جنہوں نے کتاب کے لیے کام کرنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے لیے جو ٹیم کی میں نے لیڈر سلیکٹ کی, پروفیسر سائرہ افضل ہماری ڈین پبلک ہیلتھ کی ہیں, اور یہ ہماری ایڈیٹر کی جو اینلز آف کنگ ایڈورڈ ہے اس کی چیف ایڈیٹر بھی ہیں. ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے دوستوں سے جب میں نے ڈسکس کیا تو دے کمیٹڈ کہ ول کمپلیٹ دیٹ ٹاسک. اب اس میں جو مشکل پیش آئی 1860, اب آج سے 158 اور 159 ایئرز ہو چکے ہیں, وہ تمام ڈاکومنٹ کلیکٹ کرنا اور ان تمام کو اس انداز میں ترتیب دینا کہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو کہ یس ناؤ آئی ایم ان 1860, اور وہ سفر طے کرتا 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 2019 تک آئے اور کتاب میں ایبزارب رہے. تو وہ تمام جو انمول چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے میں مشکل پیش آئی, بٹ اللہ کا شکر ہے وی آر تھرو. اچھا سر, یہ بک جو ہے یہ صرف کنگ ایڈورڈ کی لائبریری میں ہی اویلیبل ہوگی یا مارکیٹ میں بھی آئے گی؟ دیکھیں جی, فی الحال تو جو اس کا فرسٹ ایڈیشن ہے اس میں 1000 کاپیز ہیں, اور یہ 1000 کاپی اپنے ایکڈیمک کونسل اور جو کنگ ایڈورڈ کی ایلومنائی ہے ہماری کیمکانا ہے یہ اپنا ہے, ان کو ہم نے یہ گفٹ کیے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. ابھی ہم نے اس کو اس انداز میں مارکیٹ میں نہیں رکھا, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیکنڈ ایڈیشن آف دس بک انشاءاللہ 2020 میں, اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جو پچھلے 1 اور 1.5 سال میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے پروگرس کی ہے, ایکڈیمک میں, ریسرچ میں, جو انفراسٹرکچر میں پروگرس ہوئی ہے, جو ہمارا انٹرنیشنل لیزان ہوا ہے, اس کو ہم سیکنڈ ایڈیشن کا پارٹ بنائیں گے. اور پھر میں ایڈیٹوریل بورڈ سے ڈسکس کروں گا کہ اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہے کہ یا مارکیٹ کے بجائے ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنی ایلومنائی تک محدود رکھیں. آئی تھنک دیٹ ڈیسیژن ول بی آفٹر دا سیکنڈ ایڈیشن. ٹھیک. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں جب آپ وی سی بنے کنگ ایڈورڈ کے تو آپ کو کیا مشکلات پیش ہے, کیا چیلنجز تھے, کیا کیا چیزیں آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ بہتر نہیں ہے, مجھے بہتر کرنی ہے؟ دیکھیے, کنگ ایڈورڈ کی جیسے تاریخ ایک تاریخی ادارہ ہے, تو جتنے میرے سے پہلے میرے اساتذہ رہے, میرے کولیگز رہے, انہوں نے اس یونیورسٹی کے لیے بہت کام کیا. بالکل. اور ان تمام کے کام کو میں نے کوشش کی کہ ان کو مینٹین کر کے آگے لے کے جاؤں. سب سے پہلا چیلنج جو مجھے فیس ہوا 14 جون کو میں آیا. ہمارے دیکھیں کسی یونیورسٹی میں کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دا ریسرچ, ایکڈیمکس اینڈ ایجوکیشن. کالج اور یونیورسٹی کا فرق یہ ہے کہ کالج ڈسیمینیٹ دا نالج, یونیورسٹی کریٹس دا نالج. یونیورسٹی آئی تھنک ایکسیلس ان دا ریسرچ. تو یونیورسٹی میں ہمارے پی ایچ ڈی پروگرام تھے, لیکن دوز پی ایچ ڈی پروگرام واز ناٹ ایکریڈیٹڈ بائی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا ہوا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ چیلنج آئی فیسڈ. آئی ٹاک ٹو دا پی ایم ڈی سی پیپل. 26 جون کو پی ایم ڈی سی پیپل انسپیکٹڈ آور پی ایچ ڈی پروگرام, اور میرے لیے 27 جولائی 2018 وہ انتہائی خوشی کا دن تھا کہ جب پی ایچ ڈی پروگرام تمام بیسک سبجیکٹ میں اپروو ہو گئے, اور اکتوبر میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو نوٹیفائی کر دیا. اب اس وقت کنگ ایڈورڈ وہ واحد یونیورسٹی ہے کہ جس کے بیسکس میں تمام پی ایچ ڈی پروگرام اپرووڈ ہیں, نوٹیفائڈ ہیں, کلینکل میں آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. سو پہلی چیز تو ایکڈیمکس کا چیلنج ہے. دوسرا ریسرچ کا چیلنج. ریسرچ میں ہمارا اینل آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل جو یونیورسٹی ہے, اس میں میرے رائل کالجز کے پریزیڈنٹ سے ریلیشن شپ تھے. میں نے ان کو کہا کہ پلیز کم آن دا ایڈیٹوریل بورڈ آف اینلز آف کنگ ایڈورڈ ایز دا ایکسٹرنل ریویور. اب جتنے پیپر اینلز آف کنگ ایڈورڈ کے ہیں ان کے ریویور میں رائل کالج کے پریزیڈنٹ اور ان کے نمائندگان ہیں. سو ہمارا جنرل ماشاءاللہ پی ایم ڈی سی سے ریکگنائز وائی کیٹیگری اور ایچ سی کی اگلی کیٹیگری میں جا رہا ہے. کالج آف فزیشین سرجن نے ریکگنائز کیا ہے. 20 انڈیکسنگ ایجنسیز میں ہیں. اگین کریڈٹ گوز ٹو دا سائرہ افضل اینڈ دیئر ٹیم. اور پھر اس کے ساتھ جو کلیوریٹ انالیسز ہے جو کہ امپیکٹ فیکٹر کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے, اس نے بھی اس کو ریکگنائز کر لیا ہے, اور 2020 میں انشاءاللہ دس جرنل ول ہیو دا امپیکٹ فیکٹر. سو ایکڈیمک ریسرچ کے ساتھ آگے انفراسٹرکچر آتا ہے. انفراسٹرکچر میں ہمارے منصوبے 4-5 تھے, لیکن ان کی جو تکمیل کی رفتار تھی ان میں بہت سستی تھی. میں نے اسٹرینتھننگ آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی تکمیل کی, اور اس میں
500 سیٹس پہ مشتمل لائبریری کا ایڈیشن کیا, 450 سیٹ پہ مشتمل ایک ایگزامینیشن ہال بنایا. ہماری بچیاں وہ جو گرلز ہاسٹل کے فقدان کی وجہ سے رینٹڈ ہاؤس میں رہ رہی تھی, ان کے لیے گرلز ہاسٹل کی تکمیل ہوئی. سو دے شفٹڈ ٹو دا گرلز ہاسٹل, اور ابھی ایک اور گرلز ہاسٹل ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. سو انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ پھر انٹرنیشنل لیزان, جتنے میرے تعلقات انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے تھے, کالج آف فزیشنز کے سرجن کے تعلقات ہونے کی وجہ سے, وہ آئی یوٹیلائز دیٹ فار کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اور اللہ کا شکر ہے وی ہیو گاٹ مور دین 20 MOU سائن ود دا ویریس انسٹیٹیوشن. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے مقابلے میں پاکستان کا میڈیکل ایجوکیشن سسٹم جو ہے یا میڈیکل کا سسٹم وہ کیسا ہے, بہتر ہے یا ابھی بہت پیچھے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک دیر آر ٹو ڈفرینٹ تھنگ, ایک ہے ٹیکنالوجی, ایک ہے میڈیکل ایجوکیشن. جہاں تک میڈیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم دنیا سے کمپیریبل ہے. ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو سکتے ہیں, لائک آپ کہیں گے کہ لیور ٹرانسپلانٹ اس انداز میں یہاں نہیں ہوتے, اور اسی طریقے سے جو روبوٹک سرجری ہے یا سیمولیشن لیب ہے وہ اس انداز میں نہیں ہے. لیکن ایجوکیشن میں یاد رکھیے گا کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے ڈفرینٹ ماڈلز دنیا میں رہے ڈیورنگ لاسٹ 2 decades. پہلے اپرنٹرشپ ماڈل تھا. اپرنٹرشپ ماڈل یہ ہوتا ہے کہ جو پیر کر رہا ہے وہ مرید کرے گا, جو استاد کر رہا ہے وہ شاگرد کرے گا. پھر پروڈکٹ بیس اور پروسیس بیس ماڈل آیا. اب پوری دنیا میں ماڈل جو ہے وہ کمپیٹنسی بیسڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہو اور اس میں یہ کوالٹیز موجود ہوں. کمپیٹنسی بیسڈ ماڈل جو ہے 2006-7 میں سٹارٹ ہوا ہے, اور فرسٹ ماڈل کینیڈا میں آیا, اس کا نام کینمیڈ نام ہے. پھر ACGME کمپیٹنسیز امریکہ لے کے آیا, پھر GMC والے اپنی کمپیٹنسیز لے کے آئے. پاکستان میں پیرالل ٹو دا ورلڈ 2007-8 میں آؤٹ کم بیسڈ اور کمپیٹنسی بیسڈ ماڈل آ گیا تھا, جس میں ان کمپیریزن ٹو کینمیڈ کہ ڈاکٹر جو ہے اس میں کمپیٹنسیز ہونی چاہیے. ڈاکٹر شوڈ ناٹ اونلی بی دا ایکسپرٹ, he should be the collaborator, he should be communicator, he should be the leader, he should be the research scholar, he should be the healer. یہ ساری کمپیٹنسی اس میں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیکل ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے, ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل نیڈ کے مطابق ایڈریس کر رہے ہیں, اینڈ آور سسٹم از کمپیریبل ود دا ورلڈ. سر ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس میں آپ بتاؤں کہ ٹیکنالوجی میں میں نے کینیڈا کو جب وزٹ کیا تو سیمولیشن لیب جو کینیڈا کی ہے, آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ لیب. اب اس سیمولیشن لیبس میں ملینز آف ڈالر کا ایکسپینس ہوا. ٹیکنالوجی میں جب آپ سیمولیٹرز یا روبوٹکس یہ اکوپمنٹ لے کے آتے ہیں یا ریسرچ کے اکوپمنٹ لے کے آتے ہیں, ان کی اپنی کاسٹ ہوتی ہے. اور پرابلی ڈیولپ کنٹری کا جو بجٹ فار ریسرچ ہے یا بجٹ فار ہیلتھ ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس میں ایک مین فیکٹر جو ہے وہ فائنانشیل کنسٹرینٹ ہیں. جہاں تک ایکسپرٹیز اور کمپیٹنسی کا تعلق ہے, پاکستان میں کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے فنڈز کی ایلوکیشن پروپورشنلی ٹورڈز ریسرچ زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ٹیکنالوجی میں بھی دنیا کو میچ کر سکیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریزن ہے کہ وہ عزت جو ڈاکٹرز کی پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب کم ہو گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا ریزن, ڈاکٹرز کی غلطی ہے یا عوام کو مس کمیونیکیشن جا رہی ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا, جو ہے نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یہ جو معاشرے ہیں نا, معاشرہ یہ افراد سے بنتا ہے, اور معاشرے کی ایک جنرل ریفلیکشن ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں جو اخلاقی اقدار تمام پروفیشنز میں تھیں ان میں ایک جنرل امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میڈیکل پروفیشن میں چونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ میڈیکل پروفیشن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسیحائی پروفیشن ہے. مسیحائی پروفیشن ہے, پیغمبروں والا پروفیشن ہے. تو جب آپ نے اڈاپٹ کیا ایک پروفیشن جو پیغمبروں والا پروفیشن ہے, جب آپ نے اوتھ لیا اور اس اوتھ میں آپ نے کہا کہ میں فائنانسز کو بھی نہیں دیکھوں گا, میں کسی چیز کو دیکھے بغیر خدمت کروں گا, تو دین دا پیپل دے ایکسپیکٹ کہ آپ پروفیشن کے مطابق ڈیلیور بھی کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایک رسپیکٹ میں کمی ہے اس میں ایک تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, دوسرا پرابیبلی جو ہمارے پروفیشن میں جو ایلیمنٹ آف پروفیشنلزم یا ایتھیکل پریکٹسز ہیں
ان میں بھی تھوڑا سا امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے خاص طور پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا. وی ہیو ناؤ انٹروڈیوسڈ اے اسپیشل کورس وچ از نون ایز اے کمیونیکیشن اسکل, جس میں ایتھیکل پریکٹسز اور پروفیشنلزم کو اسپیشلی ٹچ دیا جاتا ہے کہ آپ مریض سے کس انداز میں گفتگو کریں, اور پیشنٹ میں کو جب آپ بات کر رہے ہوں تو ایلیمنٹ آف ایمپتھی اور سمپتھی ہونا چاہیے. مریض یہ سمجھے کہ مجھے اپنا بہن بھائی یا بیٹا سمجھائے. جب یہ چیز ہوگی, کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا, تو لیول آف سیٹسفیکشن بڑھ جائے گا اور رسپیکٹ کا لیول بھی بڑھ جائے گا. سر وہ وقت کب آئے گا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں, جو ہائر لیول اپر لیول کلاس کی جو عوام ہے, وہ پریفر کرے گی پاکستان میں ہی سب علاج کروانا اور ہر چیز بجائے اس کے کہ وہ باہر کے ملک کو پریفر کریں؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ابھی ہے, اور میرا اپنا ٹرسٹ وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن پہ ایبسولوٹ ٹرم میں ہے. ہمارے گورنمنٹ کے ہسپتال, ان کی ٹیکنالوجی اور ان میں جو ڈاکٹرز موجود ہیں, آئی تھنک وی ہیو گاٹ دا بیسٹ ڈاکٹر. میرا اپنی پرسنل سرجری میو میں ہوئی, میرے اپنے بچوں کے جو 1-2 آپریشنز ہوئے وہ میو میں ہوئے, اور میں پریفر کروں گا خدا نہ خواستہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے ٹریٹمنٹ کی, اور پھر میرے اپنے جتنے رشتہ دار تھے ان تمام کا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں ہوا. اینڈ آئی فیل کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں وہ تمام پوٹینشیلز ہے, اور اب بھی لوگوں کا ٹرسٹ لائک ابھی پچھلے دنوں میں بہت ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا میو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس انداز میں نہیں ہے. باقی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ایک انوائرمنٹ اور فیسلٹیز, تو جو انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے سیٹ اپ میں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں, آپ لے لیں, صفائی لے لیں, کمرہ لے لیں, اور سپورٹیو جو تھنگز ہیں وہ تھوڑا سا ایک بہتر انداز میں ہوتی ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, جہاں تک ڈاکٹرز کی ایکسپرٹیز کا تعلق ہے, وی ہیو گاٹ دا بیسٹ ڈاکٹرز, اور ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, بٹ آئی ہیو گاٹ فل ٹرسٹ آن دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. سر کچھ لوگ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے بجائے پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں, کیا ریزن ہے؟ دیکھیے جی, اس میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا کمرہ ہے اس میں تھوڑا سا اٹریکشن ہوگی, لشپش ہوگا, فیسلٹیز ہوں گی اس میں. لیکن اگر آپ ایکچولی جا کے ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں نا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کو جو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, میو کے پروفیسر ان سے فار مور کمپیٹنٹ ہیں. جو پوسٹ آف کیئر میو میں ہو رہی ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں پوسٹ آف کیئر پہ جو ریزیڈنٹ ہوگا میو کے ریزیڈنٹ جتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوگا. لیکن وہ انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسا ہے, لائک میو میں آئیں گے تو آپ کو مال روڈ کراس کرنی پڑے گی, یہاں ایک رشی ایریا ہے, 35,000 لوگ جو ہیں وہ اس کو وزٹ کر رہے ہیں. اور پھر پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو امیر کو فیسلٹی ملے, جو وہی فیسلٹیز غریب کو بھی ملیں, اور ایک یکساں سلوک ہوتا ہے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں چونکہ پروپورشنل ٹو انسینٹیو, یا جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ ارینجمنٹ کروا سکتے ہیں, اس لیے جو لوگ فائنانشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں دے ٹرائی ٹو پریفر دوز پرائیویٹ ہاسپٹل. اور میرا خیال یہ ہے کہ فیوچر میں اگر پرائیویٹ کے کمپیریبل فیسلٹیز ہم اپنے ہاسپٹلس میں کر لیں تو پیپل ول لائک ٹو کم ٹو دا ٹرشی کیئر سینٹر آف دا گورنمنٹ سائڈ. اچھا سر, ہمارے جو گورنمنٹ جتنے ہاسپٹلز ہیں اس میں بے انتہا رش ہوتا ہے, ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹرز کی کمی یا ہاسپٹلس کی کمی؟ نہیں, اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو تو خیر ڈاکٹرز ہیں ہمارے, جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تعداد ہے, یہ WHO کے ریشو کے ریفرنس سے دے آر 1/3 آف دا نیڈ آف دا کنٹری. تو ایک تو ڈاکٹرز کی تعداد انٹرنیشنل نیڈس کے مطابق بڑھنے والی ہے. سیکنڈ, ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں ہر ایک کا دل کرے گا جی میں میو میں جاؤں, میں جناح میں جاؤں, میں گنگا رام میں جاؤں. حالانکہ راستے میں آپ کا گجرات کا DHQ آ رہا ہوگا, آپ کا گجرانوالہ کا آ رہا ہوگا, آپ کا سیالکوٹ کا آ رہا ہوگا. فورن کنٹریز میں ایک ریفرل سسٹم ہے, آپ GP کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنے ٹیریٹری کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, پھر آپ کا یہ فائنل ریفرل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پہ کام کر رہی ہے, اور ہماری کرنٹ ہیلتھ منسٹر بھی بہت اس پہ کنسرنڈ ہے کہ ریفرل سسٹم کو افیکٹو کیا جائے اور جغرافیکل ڈسٹریبیوشن کے ساتھ پیشنٹ کا جو انفلو رکھا جائے. تو اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں
کہ جن پیشنٹس کا علاج رورل ہیلتھ سینٹر بیسک پہ ہو سکتا ہے, جن کا ٹی ایچ کیو میں ہو سکتا ہے, جن کا ڈی ایچ کیو میں ہو سکتا ہے, ان کا وہیں کیا جائے. اور اگر اس کو ٹرشری کیئر میں علاج کی ضرورت ہے تو ریسپیکٹو کنسلٹنٹ یا ایم ایس اس کو ریفر کرے. اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ رش آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کے لیے عوام میں شعور آنا ضروری ہے؟ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. چاہے آپ کو ایک ہلکا سا کٹ بھی لگے گا تو اس نے سیدھا میو ہاسپٹل ہی آنا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں پر. آپ وہ کٹ کی بات کر رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کسی کے سر میں درد ہو گیا, بجائے اس کے کہ وہ قریبی ڈاکٹر یا بیسک سینٹر پہ جائے. یہ سر درد نزلہ زکام والے ایسے پیشنٹ بھی میو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے, اس میں اس ایفرٹ میں عوام کا شعور تھرو دا سیمینارز اور میڈیا کمپین یہ شامل ہے. اور عوام کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے ان بیماریز کے لیے یہ نیئر بائی ہاسپٹل ہے. اور ایک اور ہم نے جو بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ لیا ہے, اور اس میں میں پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ میو کے قریب ہم فلٹر کلینک بنانے جا رہے ہیں. تقریباً 4 یا 5 فلٹر کلینک جن کو میو کے ساتھ ہم اٹیچ کر رہے ہیں. ان فلٹر کلینک میں آلریڈی ایگزسٹنگ کنسلٹنٹ موجود ہیں. ہمارے یہاں کے ڈاکٹر مارننگ اور ایوننگ میں یہاں کی ڈیوٹی کیا کریں گے. سو میو کا اپنا رش ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ٹورڈز فلٹر کلینک. اب فلٹر کلینک کا کنسلٹنٹ جب یہ ریفر کرے گا تو یہاں ایک سیپریٹ کاؤنٹر ہوگا اور ان کو پرائرٹی پہ دیکھا جائے گا, تاکہ فلٹر کلینک میں لوگ جائیں اور انہیں پتہ ہو کہ اگر ہمیں تھرو فلٹر کلینک ریفر کیا جا رہا ہے تو وی ول بی آئی تھنک مور فیسیلیٹیٹڈ ان میو. تو اس انداز میں یہ ایک آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ اسٹیپ آف دی کرنٹ ہیلتھ مینجمنٹ, جس میں یہ ریفرل کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور رش کو ختم کرنے کی ایک افیکٹو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, جو انشاءاللہ آئی تھنک دیٹ ول بی امپلیمنٹڈ ان کمنگ ڈیز اینڈ ویکس انشاءاللہ. سر نیشنل لائسنسنگ ایگزام سے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو چیز ہے, جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. اور جو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں چیلنجز میں پہلی چیز یہ آتی ہے انڈکشن. آپ کی انڈکشن ٹھیک ہو, اور انڈکشن میں آپ کس جگہ سے ہو کے آ رہے ہیں, اس کا ایک ریگولر ٹائمنگ ہو اور اس کے سیٹ اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا ہو. انڈکشن کے بعد آپ کی ٹریننگ آتی ہے, ٹریننگ کے بعد چیلنجز آف مانیٹرنگ آتے ہیں, پھر ایویلویشن آتی ہے. تو یہ جو نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے, یہ ایک یونیفارمٹی لانے کے لیے کہ آپ جس جگہ سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو اس میں یہ اسیس کیا جائے, ایویلویٹ کیا جائے کہ جو منیمم کرائیٹیریا ڈیزائرڈ بائی دا ریگولیٹری باڈی ہے, اس منیمم کرائیٹیریا پہ ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں. جو فلٹر ہوتے جائیں گے وہ آگے پروگریشن کی طرف چلتے جائیں گے. سر آج کل ہمارے پاکستان میں کون سی بیماری سب سے زیادہ کامن ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہر اسپیشلسٹ کے لیے اس سے ریلیونٹ بیماری جو ہے وہ لگے گی. لائک آپ فزیشین کی طرف جائیں گے تو کہیں گے کہ جی شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہیپاٹائٹس ہے. جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ٹراما از نمبر 1 کلر. اور یوتھ میں ٹراما از ویری کامن. ٹراما کے بعد پھر جو ڈیزیز آتی ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے کینسرز آتے ہیں. اور کینسر میں جو کامن کینسرز ہیں, لائک اس میں بریسٹ کینسر ہے اور باقی یہ ساری کامن ڈیزیز ہیں. سو کامن ڈیزیزز ریلیونٹ ٹو اسپیشلٹیز ہیں, اور ہر جو اسپیشلٹی ہے اس کی اپنی ٹاپ 3-4 ڈیزیز آتی ہیں. سر ان دا لاسٹ ہماری عوام کو یہ بتائیے کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, کوئی مین 2-3 ہدایات ان کے لیے. دیکھیں جی, بریسٹ کینسر جو ہے یہ دیٹس ویری کامن. اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. کیوں لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں؟ ایک تو اس میں ہماری سوسائٹی کا ایک سوشل سیٹ اپ, ایسٹرن سوسائٹی ہے نا, لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. دوسرا, بریسٹ کینسر کی لیٹ پریزنٹیشن میں انفارچونیٹلی کویکری کا رول ہے. کویکری کے ساتھ اس کویکری کی وجہ پاورٹی, اگنورینس, الٹریسی, یہ ساری چیزیں لے لیں, لیکن کویکس دے آلسو پلے دا رول. دے ڈو ناٹ نو اباؤٹ دا ڈیزیز, اور پھر اپنے وہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں ان سے پیشنٹ کو کی ڈیزیز لیٹ ہو جاتی ہے. اینڈ وی ہیو سین کہ پیشنٹ اسٹیج 3 اور 4 میں آ کے پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پہلی یہ ہے کہ اویئرنیس کمپین. اینڈ یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ ہم میو اور کنگ ایڈورڈ لیول پہ ریگولر سال میں 2 مرتبہ بریسٹ اویئرنیس کمپین بھی کرتے ہیں اور پنک ریبن ڈے بھی بناتے ہیں. ایک
کمپین کے ساتھ سیکنڈ یہ کہ عوام کو یہ میسج دینا کہ اگر یہ علامات یہ ہوں تو وہ مستند ڈاکٹر کے پاس جائے. وہ جو ٹرپل اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن وہ ساری چیزیں وہ عوام کو بتایا جائے. اور تیسری چیز جو ہے جو گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے وہ یہ کہ بریسٹ کی جو ڈیزیز ہے اس کی ڈائگناسٹک فیسلٹیز ہوں اور اس کی کیوریٹیو فیسلٹیز ہوں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میو میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وی ہیو گٹ آل دا فیسلٹیز انکلوڈنگ دا لیٹسٹ میموگرافی, ان کا فروزن سیکشن, اس کی سائٹالوجی, ان کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں. اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا یہ ایکسکلوسیو کریڈٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پبلک سیکٹر کا پہلا انسٹیٹیوشن ہے پورے پنجاب میں جس نے بریسٹ کا پوسٹ گریجویٹ پروگرام شروع کیا ہے. ناؤ کنگ ایڈورڈ از ریکگنائزڈ فار پوسٹ گریجویٹ پروگرام آف دی بریسٹ بوتھ آن دا یونیورسٹی سائڈ اینڈ کالج آف فزیشین سرجن سائڈ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی سے جو ڈاکٹر ہیں وہ بریسٹ کینسر کے کوالیفائڈ باقی اداروں کو جا کے ہیڈ کریں. سر کویکس کی بات آپ نے کر ہی لی ہے تو ہم کویکس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں جو کویکس ہے, کویکس اینٹی کویکسری لا ہمارے پاس ہے, اس لا کو آپ انفورس کر دیں. اور اس سے میں آپ کو بتاؤں میڈیا کا بڑا رول ہے. تو آپ بھی میڈیا کے, بٹ دس از ویری انفارچونیٹ دیر آر سم میڈیا چینل جس میں کویکس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو ایک تو اس انداز میں جو نان سائنٹیفک انفارمیشن ہے وہ نہ پاس کریں. آئی فیل ویری سوری کہ میں نے ایک چینل اوپن کیا اور اس پہ جو کویک ہے بھی بات کر رہا ہے کہ جی میں ڈائبٹیز اور ہیپیٹائٹس کو پرماننٹلی ایریڈیکیٹ کر سکتا ہوں اور میرے پاس ایسی ادویات ہیں جس سے آپ کا لبلبا جنریٹ ہوگا, آپ کو شوگر کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے انسولین یا اینٹی ڈائبٹک میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, اور ہیپاٹائٹس میری ان دوائیوں سے بالکل ختم ہو جائے گا. انفارچونیٹلی پیشنٹ کو ڈائبٹک کوما ہو جاتا ہے اور لیور سیروسس ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے. تو ایک تو میڈیا میں بھی یہ اویئرنیس کمپین کرنے کی ضرورت ہے کہ کویکس جن چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے دے شوڈ ناٹ انوالو ان دیٹ. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر کمیشن, آئی مسٹ اپریشیٹ ہیلتھ کیئر کمیشن, وہ بہت افیکٹو طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور اسی انداز میں جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دین وی کین اسٹاپ دا کویکری. آپ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ڈینٹسٹ ہیپاٹائٹس بی سی پھیلا رہے ہیں, اسی طریقے سے حافظ آباد روڈ پہ چلے جائیں تو پہلوان ہڈیاں ٹھیک کر کے نیورولوجیکل اور واسکولر ڈیمیج کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ساتھ. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے, بہت بہت شکریہ. اوکے گائز, جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے اور ہماری گورنمنٹ بھی بہت سے اقدامات کر رہی ہے کہ پاکستان میں سے کویکس کو ختم کیا جائے اور جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. ایسے ایسے ٹیکنالوجیز کو لے کر آیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی محنت ہمارے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, ہمارا پاکستان انشاءاللہ بہت ہی جلد ٹیکنالوجی میں بھی نمبر 1 ہو جائے گا اور ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جس کا علاج پاکستان میں موجود نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آپ کے میزبان ماجد خان کو, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.